میرے مخاطب وہ بچے اور بچیاں ہیں اور وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو باشعور اور مستمن ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، جن کا عزم ہے ہر لمحہ رواں ہر لمحہ رواں ہمیشہ آگے قدم، اور وہ دانشوران ملت ہیں جن کے کندھوں پر تمغہ قیادت چمک رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں مانتا ہوں کہ ایک امتحانی دور سے گزرنے والا ہوں۔ دانشوران کون، مفکران ملت، کالجوں کے لیکچرر، مساتذہ کے مدارس کے اساتذہ اس مسابقے کے حقیقی جج ہیں۔ مجھے ہر بات سوچ کر اور توڑ کر مختصر وقت میں پیش کرنی ہے، اس لیے امید کرتا ہوں کہ دعاؤں کی سوغات میرا سہارا ہوگا، ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں آپ حضرات کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، نہ بولنے کا منقطع ہے نہ کتابت کا شروع، انداز بیان کرنے کو شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات گرامی، صدائے حق بلند کر کے اس ابراہیم خلیل اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں، شاید امت مسلمہ کو اس کے مقام و منصب کو یاد دلانے کے لیے اس ابراہیم خلیل اللہ کو رمز اور کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور آواز دے رہا ہے۔ کہاں ہے وہ قدیم زمانہ اس وقت کے امروں اور باطل پرستوں کے سامنے ببانگے دھوت اعلان حق کا پر سونپا گیا تھا، جس ابراہیم خلیل اللہ کی راہ پر چل کر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے اپنی ادا لا الہ الا اللہ یہ ادا افریقہ کے جنگلوں میں گونجتی تھی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یعنی مسلمانوں تم اپنے چچے امجد مقتدا اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہ مسلمان اب کوئی بیباکی جس کا شعار ہے مشکل سے مشکل حالات میں کلمہ حق کو بلند کرنا ہے اور اس دنیا سے ظلم و ستم کو دفع دور کرنا ہے، خواہ آج کے شعوروں کی شدت ہو اور مخالف اور تدمرت کی حل ہو، اس کو اسی طرح اور کوئی اور بیباکی کا پرچم بلند کرنا ہے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے کفر و شرک اور ظلم و بربریت کے خلاف اعلان حق دیا تھا اور پالاش میں زہم کے شعور میں ڈال دیے گئے، لیکن ہوا کیا حق کی آواز بند ہو گئی؟ نہیں، یہ کہ دنیا نے وہ واجدہ دیکھا ہے تو استعجاب میں غرق ہو گئی۔ وہ منظر تھا بے قدر کود پڑا آتش نمرود عشق عقد ہے بے تماشائے بام علی۔ حضرات گرامی، مسلمانوں نے تاریخ کے ہر دور میں اپنا خلیل کردار ادا کیا ہے۔ وقت حاضر کے گروہوں اور نمودوں نے مسلمانوں پر حق پرستوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ہمارے علوم کی روشن تاریخ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنے اہل و زمانہ کے گروہوں اور نمودوں کو للکارا اور ظلم و ستم کے سرکش حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ شہروں کے شہر کو حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ کلمہ حق ان کا سلطان جانب ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا اور جان کی پرواہ نہ کرنا ان کی شان تھی۔ افسوس آج ہم اپنے شعور کردار بھول گئے۔ وقت حاضر کے فرعون اور نمرودوں نے مسلمانوں پر حق پرستوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اسلام کو سرمایہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں، مگر وہ خلیل کردار ادا کرنے والا مسلمان سویا ہوا ہے۔ کیا یہ وہی اکبر مسلمان ہیں جن کے اسباب نامہ و انسان دنیا کو جہاں بانی اور حکمرانی کا سبق پڑھاتے تھے اور جن کے ربوں میں خلیل اللہ کا دم دوڑتا تھا؟ ہماری وقت ہوا جاتا ہے، لہذا آخر میں میرے علم و ہنر مند ہوتے ہوئے بھی اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ تراشے زیب وقت اہل لوگ کے آدر میں، تراشے زیب وقت اہل لوگ کے آدر میں خلیل وقت کے خاموشی دیکھی نہیں جاتی۔ اور دعوانا الحمدللہ۔